السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں ہی محو گفتگو ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب، جن کو حکومت نے بالکل ایٹ 11th آور ملک سے باہر جانے سے زبردستی روک دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ جو سابق وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، جی یہ اگر آپ اس کو ناموں سے نکالیں تو میرا خیال ہے کہ قوم کی دل آزاری نہ ہو. تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں تھے؟ دیکھیں جنید صاحب، آج بھی اللہ کے فضل سے پاکستان کی قوم وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہی کہتی ہے. بالکل جناب، بالکل. یعنی سابق لفظ پر اعتراض ہے آپ کو؟ اعتراض نہیں ہے. میں اعتراض نہیں کرنے والا کون ہوتا ہوں جنید صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ عوام کی دل آزاری جو ہوتی ہے یہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ دا 11th آور نہیں جنید صاحب، ایٹ دا 11.55 آور روکا گیا ہے. اچھا، صرف اگر 5 سیکنڈ مجھے اور مل جاتے تو میں آج انگلینڈ بیٹھا ہوتا. اور جنید صاحب، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ جو میں نے بعد میں محسوس کی، اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے. میں جنید صاحب اصل میں جب میں نکلا ہوں تو میں نے سوچا کہ رکشا کروا لوں ایئرپورٹ جاتے ہوئے. جی اچھا، اس لیے کہ میں نے کہا اگر میں گھر کی گاڑی یا ڈرائیور کو کہوں گا کہ مجھے چھوڑ آؤ تو مخبری ہو سکتی ہے. اچھا. تو میں نے جنید صاحب اب اوپر پہ بھی رکشا آ جاتا ہے. اچھا. تو میں نے میاں اور شریف نہیں بولا، میں نے کہا شہباز بول رہا ہوں اور رکشا چاہیے مجھے. اچھا. میں نے سوچا کہ شہباز تو کئی ہیں مگر میاں شہباز شریف ایک ہی ہے. جی میاں جی، میرے شہباز تو دو آخری ٹیم چ بھی رہے ہیں، شہباز سینئر تو شہباز جونیئر. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میاں شہباز شریف صرف ایک ہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بے پایا کرم ہے اس کا کہ میاں شہباز شریف صرف ایک ہی ہے. جیسے مینار پاکستان ایک ہی ہے، جیسے لاہور کا شاہی قلعہ ایک ہی ہے، جس طرح بادشاہی مسجد ایک ہی ہے، اس طرح شہباز شریف بھی ایک ہی ہے. بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان ٹھیک ہے، شاہی قلعہ نکال دیں سر، خدا کا نام لے. یہ وقت نہیں ہے شاہی قلعے کا ذکر کرنے کا سر. ہاں، یہ بھی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اللہ ایسے برے وقت سے بچائے. تو جنید صاحب، جب رکشے والا آیا ہے جب تو میں اس میں بیٹھا ہوں تو اس نے رکشے کی کک مار کے جب اوپر شیشے میں دیکھا ہے تو وہ چونک گیا ہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے کہ میاں صاحب آپ میرے رکشے میں. میں نے کہا اچھا، ایئرپورٹ چلو. حالانکہ میاں صاحب نے کہا ماسک بھی پہنا ہوگا لیکن وہ رکشہ ڈرائیور نے انگلی سے پہچانا ہوگا میاں صاحب کو. جنید صاحب، آپ کا یہ خادم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. ماسک کیا، آپ میرا منہ موڑ بھی دیں گے تو لوگ پیچھے سے پہچان لیں گے کہ یہ شہباز شریف ہے. تو جنید صاحب، جب رکشہ چلا ہے تو وہ رکشے والے کی سپیڈ سلو دیکھ کے میں نے سوچا کہ کوئی گڑبڑ ہے. میں نے آپ یقین مانے، میں نے اسے ایسے ہی باتوں میں پوچھا ہے کہ تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو؟ اچھا. تو ایک دم بولا کہ حضور میں تو نون لیگیا ہوں، لاہوریا ہوں اور نون لیگیا ہوں. میں مطمئن ہو گیا. مگر جنید صاحب، جب وہ رنگ روڈ والے پل پہ چڑھا ہے تو اس نے رکشہ سائیڈ پہ کر لیا اور کہتا ہے کہ تھوڑے سے اس نے جنید صاحب آنسو بھی نکالے ہیں. بڑا وہ پکا آدمی تھا وہ. تو رونے لگ گیا. کہتا ہے کہ میاں صاحب یہ
یہ وہی پل ہے جو آپ نے بنایا تھا. آئے 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 آئے. تو میں نے اس کو کہا ہے رکشے والے کو, میں کہ میری گل سن, وہ میں ہی بنایا تو مینوں ہی بہانے ہیں. لاہور میں کون سا ایسا پل ہے جو میں نے نہیں بنایا ہوا؟ صرف ایک پل یہ انہوں نے بنایا ہے, یہ گلبرگ والا لال شہباز قلندر جس کا نام رکھا ہے. جی جی. اور اس کا نام بھی لال شہباز قلندر اس لیے رکھا ہے کہ اس میں سے کوئی نقص نہ نکال سکے. تو ہنسنے لگ گیا. تو اس نے گھڑی بھی دیکھی ہے. مجھے پھر شک میرا پکا ہوا ہے. جنید صاحب اصل میں بات یہ تھی کہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایف آئی اے والے ابھی ایئرپورٹ پہ اکٹھے نہیں ہوئے. وہ خاتون ابھی نہیں ایئرپورٹ پہ پہنچی. ہاں, جس نے آپ کو روکا تھا. جی ہاں جی ہاں. اور دیکھیں انہوں نے کیسی چالاکی سے خاتون کی ڈیوٹی لگائی ہے. یہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف نے رک جانا ہے. کیونکہ جنید صاحب میں عورتوں کا احترام کرتا ہوں. جی بالکل جناب. اور ان کو پتا تھا کہ یہ وہاں خاتون کھڑی ہوگی تو یہ اونچا نہیں بولے گا اور یہ واپس چلا جائے گا. اور میں چلا بھی گیا جنید صاحب. واہ جی واہ. اور ایک اور بات. جی جی. جنید صاحب چلو روک لیا انہوں نے. اب ان کی ساری گورنمنٹ کی مشینری اور پی ٹی آئی کا ہر شخص صرف یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے, اس کو شہباز کو باہر نہ جانے دیا جائے, میاں شہباز شریف کو ملک سے جانے نہ دیا جائے. جس طرح جنید صاحب خاندان میں ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور وہ بہت لاڈلا ہوتا ہے اور پورے خاندان کی ایک ہی آواز ہوتی ہے. پھوپھو بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ کدھر وہ باہر تو نہیں نکل گیا. چاچا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ باہر نہ کدھر نکل جائے. اندر سے دادا کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی ہے نا, باہر تو نہیں نکل گیا. اسی طرح ساری گورنمنٹ صرف ایک ہی بات کر رہی ہے کہ شہباز شریف کو باہر نہ جانے دیں. لیکن شہباز صاحب, آپ لاڈلا بچہ خود کو کہہ رہے ہیں, آپ تو لاڈلا آج تک کسی اور کو کہتے آئے ہیں. نہیں, میں ہرگز اپنے آپ کو لاڈلا نہیں کہہ رہا. میں تو جنید صاحب ایک محنت کش اور اللہ کے فضل سے میں خادم ہوں عوام کا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو لاڈلا بھی نہیں ہوں. پھر بھی یہ سارے مجھے روک رہے ہیں. اگر میں لاڈلا ہوتا تو میں دیکھتا کہ یہ ایئرپورٹ پہ مجھے کیسے روکتے ہیں. اور دوسری بات یہ جنید صاحب کہ میں اللہ کے فضل سے پہلے بھی باہر گیا تھا اور میں اپنے وعدے سے پہلے واپس آ گیا تھا. ہاں جی, بڑا افسوس ہوا سر جی. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی جب ہم نے ٹی وی پہ دیکھا نا, کہ ہم نے پتہ نہیں کہا کہ سر جی کا سامان زیادہ ہو گیا یا شناختی کارڈ گھر بھول گئے ہیں. ہم تو بالکل ہکے پکے رہ گئے تھے سر. میں غوری صاحب میں اللہ کے فضل سے گھر میں سے اپنا اٹیچی تول کے وزن کر کے نکلا تھا. کیا بات ہے سر. مجھے یہ سارا پتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اڑچ ڈال سکتے ہیں. بلکہ آپ یقین مانیں کہ میں نے آدھا کلو, وہ بیچ میں نے وہ اخروٹوں کی گری رکھی ہوئی تھی آدھا کلو بھائی صاحب کے لیے, بڑے میاں صاحب کے لیے. تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے وہ نکالی ہے. میں نے کہا کہیں وہاں تک پہنچتے آدھا کلو بھر نہ جائے. تو میں نے وہ نکال دی. اس کے باوجود انہوں نے دیکھیں, انہوں نے مجھے روکا ہے. میاں صاحب جڑی ادھا کلو گری کٹ کے 100 پئی ہے جی. سنڈی پہ وہ بلی لپا دیتے ہیں. جنید صاحب آپ یقین مانیں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ 25 کلو پھولوں کی پتیاں ضائع ہوئی ہیں. وہاں پہ مجھے استقبال کرنے والے جو تھے وہ 25 کلو, وہاں پہ پھول بڑا مہنگا ہے جنید صاحب. وہاں منوں میں نہیں ہوتا. 25 کلو بھی بڑی بات ہے. 25 کلو سے سر 2 کلو گلقند بن جانی تھی. جنید صاحب پورا ہیتھرو ایئرپورٹ نعروں سے گونج رہا تھا, جلدی آؤ شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, جلدی آؤ شہباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. واہ واہ واہ. اور جنید صاحب ایک لڑکے نے غلطی سے یہ نعرہ بھی لگا دیا
गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, तो उसको इंग्लैंड की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा नाले तेन वीजा दिता है, नाले थे कन्ना सुटने हैं। तो वो भी मैंने जाके वजाहत करनी थी कि ये क्या कह रहा है। आए वो उस बेचारे पे भी जुल्म हुआ है जो इन्होंने मुझे रोका है। वाह वाह मैं तो जुनैद साहब हैरान हूं कि इन लोगों को क्या बेएतबारी है। मैं तो, आपको याद होगा कि मैं पहले भी गया था और अल्लाह के फजल से मैं वादे के मुताबिक वापस आ गया था। जी 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 और अब भी मैंने आ ही जाना था जुनैद साहब। बिल्कुल। उनके डाउते कोई लकी रानी सर्कस लगी है जरा मैं वो वेखन बह जाना सी। आ ही जाना था मैंने जुनैद साहब। मैंने तो मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था। अच्छा। वो तो एक खातून ने मुझे, ये जब मैं तारीख पे गया हूं तो वो कोर्ट के अंदर मुझे दुआ दी कि जा शबाज शरीफ अल्लाह तेनों ततीवा ना लावे। अच्छा। ते मैं कहा चलो यदी दुआ कबूल होनी चाहिए, गर्मियां जाके ते लंदन च काट आने आ। अच्छा। उत्थे ततीवा नहीं हुंदी। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ। और साहब अब मरी में ठंडी हवाएं नहीं रही, अब ये इमरान खान ने भी उधर घर बना लिया है। ये मरी की जो ठंडी हवाएं आपने देखी हुई हैं, वो भी आपके इस खादम ने अपने दौरे हुकूमत में वहां पे चलवाई थी। मैंने तो उधर 10-12 बाबे बिठा दिए थे कि अल्लाह के दुआ करो इतनी ठंडी हवा चले। और मगर जुनैद साहब, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा जो ड्रामा हो रहा है मुझे रोकने का या मुझे बाहर ना जाने देने का, ये सब एक साजिश है। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और ये अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का स्कैंडल घड़ लेती है। क्योंकि 3 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया जुनैद साहब, कुछ नहीं किया। ये इमरान खान का बिल्कुल वही हाल है जैसे कहीं आप रिश्ता देखने जाते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चा दुबई में एक कंपनी में जनरल मैनेजर लगा हुआ है और शादी के बाद पता चलता है कि मुंडा ते पत्तों की दी एक मेले च फोरमैन लगा है। तो ये इलेक्शन से पहले ये भी उसी तरह बड़ी फड़े मारते थे। ये हुकूमत में आने के बाद पता लग गया है कि मुंडा ते फोरमैन लगा है। तो जुनैद साहब, हमने काम करके दिखाया है। जी जी इन्होंने फिर भी रोक लिया। देखो तो मियां साहब आप दुखी क्यों हो रहे हैं? शेख रशीद साहब ने कहा तो है कि आप कबीना की कमेटी के आगे जाके दरखास्त दें कि मैंने बाहर जाना है। यार ये तो ऐसे ही है कि आपके चाय के कप में मक्खी गिर जाए तो आप उसे दरखास्त करें कि बीबी कप में से निकल के तो चैनक में घुस जाओ। लेकिन मक्खी को आप बीबी क्यों कहो? हो सकता है वो नर मक्खी हो। ओ यार तू जुगत दी तफसील च ना पे अपनी जुगत तू फटाफट मुंह चो सुट देना है। दूजियां दी जुगतां दी तू मेल फीमेल वेखन लग पैंदा। ये मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम लोग कभी बैठ के ये सोचते नहीं है कि हमारा ज़र्रे मुबादला फॉरेन एक्सचेंज जो है कहाँ कहाँ ज़ाया हो रहा है बिल्कुल। और कहाँ कहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान 76 करोड़ डॉलर जो है सालाना वो सिर्फ चाय की इंपोर्ट पे ज़ाया कर देता है। छोड़ आया था मेज पर चाय, छोड़ आया था मेज पर चाय, ये जुदाई का इस्तारा था। वाह 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 वाह। दो हुए ना नुकसान, एक जुदाई और दूसरा चाय च मक्खी भी डिग पई होनी। क्यों मिस्टर मक्खी, आपको चाय नजर नहीं आई? क्यों करते हैं आप बार बार चाय में? यार मिस्टर मक्खी क्यों कह रहे हो? शायद मक्खी फीमेल हो। अरे आप आपसे क्यों पूछ रहे हैं? मक्खी से पूछे। यार वो कप लगता है तुम बल्कि मक्खी भी क्या, तुम्हारी प्रमोशन हो ना फिर तुम मक्खी बनो, वरना तुम मच्छर लगते हो। नहीं मक्खी है मगर बगैर परां तो है। हाँ, गंजी मक्खी नहीं होती जो निकाल के बंदा थोड़ी देर बाहर फेंकता है, तो वो थोड़ी देर के लिए ना चाय से निकल के ना यूं बैठी होती है। सर जी, चाय से ज्यादा शेर का मजा आया। शेर तो है तौकीर अब्बास साहब का, चाय अलबत्ता मेरी अपनी है। और शेर इसलिए याद आया है कि आज पूरी दुनिया में
چائے کا دن منایا گیا ہے۔ اچھا یہ بھی دن منایا جاتا ہے؟ ہاں، چائے کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ ساتھ رس بھی تھے سر جی؟ اور یار میں بات کر رہا ہوں کہ چائے کا عالمی دن منایا گیا، ساتھ رس بھی تھا ساتھ بھی۔ ہماری ساس نے چائے رکھی ہوئی تھی پوری دنیا کی۔ طبیعت اس طرح کی ہے نا، کسی مریض کی ہسپتال خبر لینے جائے تو ان سے پوچھتا ہے کوئی رشتہ دار فروٹ لے کے نہیں آیا؟ چائے کے عالمی دن کا ذکر بھی میں نے اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ 5-6 سال پہلے ہم نے اس خاص طور پہ پاکستان میں چائے کی کاشت کے پوٹینشل کا ذکر کیا تھا، اس پر ہم دوبارہ آتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ اندازہ کریں، جو میں انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ پوری دنیا میں یومیہ کم و بیش 3.25 ارب چائے کے کپ پیے جاتے ہیں۔ 3.25 ارب؟ ہاں جی، یعنی ہر دوسرا بندہ چائے پیتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں 27,000 کپ دنیا میں چائے پی جاتی ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اگر میں پوچھوں کہ چائے کس ملک میں پی جاتی ہے فیکس، اگر دیکھا جائے کس ملک میں آپ کے خیال میں چائے پی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ لندن میں سر؟ نہیں، لندن میں نہیں۔ انڈیا میں میرا خیال ہے نہیں، انڈیا ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چائے ٹرکی میں پی جاتی ہے۔ فیکس جو ہے، ایک اوسط آدمی جو ہے وہ 1300 کپ چائے پیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ چائے پین نال رنگ کالا نہیں ہوتا، یہی ملکی سب سے زیادہ چائے پیتا ہے اور سب سے لال سرخ ہے وہ۔ ہاں تو جیزی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پھر چائے سے کالا نہیں ہوا، مجبوروں سے کالا ہوا ہوں۔ ہمارے ہاں اوسطاً 410 کپ چائے پی جاتا ہے ایک بندہ، 410 کپ سال کے۔ تو پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اس حوالے سے چائے کی کھپت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے، لیکن زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائے کی امپورٹ کے حوالے سے، یعنی جس پہ ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، آپ کے خیال میں اس لسٹ میں پاکستان کا نمبر کیا ہوگا؟ پاکستان کی آبادی دیکھیں، یہ کیا پہلا پاکستان پوری دنیا میں چائے کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، پوری دنیا میں۔ یعنی واہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات اس لیے ہے، یار وہ اس گلو خوش رہے کہ چلو کسے پاس ہی ہو تو پہلے نمبر پہ آئے۔ افسوس کی بات اس لیے ہے کہ پاکستان ارد گرد جتنے ملک ہیں سارے اس کے سارے جو ہیں وہ اب چائے جو ہے وہ ایک اچھی فصل، یعنی ایک منافع بخش فصل سمجھ کے اگا رہے ہیں۔ ہندوستان تو میں نے عرض کیا نا کہ چین نمبر 1 ہے پیداوار کے حوالے سے، دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے۔ پھر آپ یہ دیکھو کہ باقی باتیں ساری چھوڑ دو یار، سری لنکا کے بارے میں تو خیر سب کو بچے کو پتا کہ سری لنکا چائے کا کتنا بڑا پروڈیوسر ہے، اور وہ $1 ارب سالانہ کما رہا ہے چائے سے، چائے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ سر جی کینیا کا بھی بتاتے تھے چائے بڑی، آپ کے علاقے کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں ہمسایہ ممالک کی بات پہلے مجھے ترکی سے نکالا، اب مجھے کینیا میں گزار دیا۔ ہمسایہ ملکوں میں ایران جو ہے وہ چائے کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے۔ ایران کو بھی چھوڑو، اب تو افغانستان چائے پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے جہاں پر وہ پوسٹ اگایا کرتے تھے وہاں انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، اور وہ افغانی جو ہیں وہ اپنی ضروریات کا 27% حصہ جو ہے وہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھو ذرا افغانستان نے بھی چائے اگانی شروع کر دی ہے، تے اسی زلفی بخاری تے بحث کر رہے ہیں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ کبھی بیٹھ کے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا زر مبادلہ فارن ایکسچینج جو ہے کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے، بالکل، اور کہاں کہاں سے ہم فارن ایکسچینج بچا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان $76 کروڑ جو ہے سالانہ وہ صرف چائے کی امپورٹ پہ ضائع کر دیتا ہے۔ ضائع میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ تمہیں یاد ہے 5-7 سال پہلے ہم نے پاکستان میں چائے کے کاشت کے پوٹینشل کا جب ذکر کیا تھا تو ایک ادارے کا حوالہ دیا تھا، ہاں وہ جو مانسہرے میں ہے، ایگزیکٹلی، اور اینی کو چاہ اگا کے نا، مطلب اینی کو چاہ اگاندا کہ جب مہمان 6 آ جان تے چاہ تھوڑ جاندی ہے، 4 ہون تے پیا دیندے اینی کو بس چاہ بنا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے 1 نہیں 2 مرتبہ اس ادارے کی کارکردگی کا ذکر کیا تھا، نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کراپس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ مانسہرہ میں، وہ چائے پہ ہی صرف ریسرچ کر رہے ہیں، بیسیکلی ایک آدھ کسی اور چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے۔ تو ہم نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، تو غالباً ہماری خوش گمانی کہہ لیں کہ تھوڑا سا شاید ان کے کان پہ جوں رنگی ہے تھوڑی سی، کیونکہ اب کچھ اچھی خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ 12 قسم کی چائے کی مختلف جو ویرائٹیز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں، اور 2.25 لاکھ ایکڑ زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے
کہ پاکستان کے یہاں پہ یہ جو علاقے ہیں یہ خالی پڑی ہوئی ہیں جگہ اور یہاں پہ بآسانی چائے پیدا کی جا سکتی ہے. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس میں سے 700 ایکڑ پہ چائے پیدا کی ہے. نہ صرف یہ کہ چائے پیدا کی ہے بلکہ لاسٹ ایئر جاپان میں ٹی فیئر، وہ چائے میلہ ہوا ہے جہاں پہ پوری دنیا سے چائے کے پروڈیوسر آئے تھے، وہاں پہ پاکستان کی چائے بھیجی گئی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں پاکستانی ہونے کی وجہ سے جذباتی ہوں اور اس لیے پاکستان کی ہر چیز کی تعریف کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اس چائے میلے میں جو جاپان میں ہوا ہے، جاپان کی اپنی ایک بہت ہی پاپولر چائے ہے ماچا چائے. اب پاکستان نے جو اپنی وہاں پہ گرین ٹی بھیجی ہے، وہاں کے ایکسپرٹس نے، بورڈ نے، جنہوں نے پوزیشنز کا اعلان کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی چائے کو ماچا سے بہتر قرار دیا. جاپان کی اپنی چائے سے بہتر قرار دیا پاکستان کی چائے. لیکن یار تالیاں تو تب بنے جب ہم کمرشل لیول پہ، کمرشل سکیل پہ ہم پوری دنیا کو اپنی چائے انٹروڈیوس کروائیں. اچھا سر، یہ چائے پورے پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے؟ پوٹینشل ہے پورے پاکستان میں اس کا؟ نہیں، پورے پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ہے، جن میں ایک تو جہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہے مانسرا میں، پھر سوات میں، بٹگرام، ایبٹ آباد، آزاد کشمیر، یہ 5-6 علاقے ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اگر یہی اپنے فل پوٹینشل پہ آ جائیں نا تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بلکہ ہم کم و بیش جو ہے وہ $50 کروڑ جو ہیں کم سے کم وہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. $50 کروڑ کی چائے پاکستان ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کاشتکار جو ہے نا وہ نئی فصلوں کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں بے پناہ منافع موجود ہے، لیکن اب کاشتکار جو ہے وہ نئی فصل کی طرف آنے سے رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کاشتکار ریلیکٹنٹ ہوتا ہے وہاں پہ حکومت پہل کرتی ہے. اگر آپ یہاں پر یہ جو علاقے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نا، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے یہ وہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے. اب وہ نئے پروجیکٹ میں انہوں نے جنگلات لگانے ہیں. اگر جنگلات ابھی نہیں لگانے آپ نے یا اس میں کوئی پرابلم ہے تو کچھ عرصے کے لیے آپ یہ تجربہ کر کے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ چائے کاشت کریں. بھائی جان چائے کا جو ایک پودا ہے نا وہ ایک بار لگا دیا جائے نا تو 100 سال تک وہ پھل دیتا ہے، یعنی چائے کی پتی دیتا رہتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں نا، یعنی ہمارا جو ذائقہ ہے چائے کا، وہ عادی ہے کینیا کی چائے پینے کا. اب میں آ رہا ہوں کینیا کی طرف. پاکستان جو $76 کروڑ کا زر مبادلہ ضائع کر رہا ہے نا چائے کی امپورٹ پہ، اس میں سے مور دین 80% جو ہے ہم کینیا سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ جو بلیک ٹی ہے نا عام طور پہ جو چائے میں بھی پی رہا ہوں، یہ تو آلموسٹ 100% جو ہے نا یہ ہم کینیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. باقی جو ہم یہ سری لنکا سے اور دیگر چائنا وغیرہ سے امپورٹ کرتے ہیں یہ زیادہ تر گرین ٹی ہوتی ہے. لیکن جو بلیک ٹی ہے یہ ہم آلموسٹ 100% جو ہے کینیا سے کر رہے ہیں. اور کینیا جو ہے وہ دنیا کے میں چائے اپنی جو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے ہے وہ کوئی ٹاپ نہیں ہے. ٹاپ پہ چائنا ہی ہے، دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے، وہ کوئی 5ویں-6ٹھے نمبر پہ ہے. چھوٹا ملک ہے نا، ظاہر ہے چائنا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے. سری لنکا $1 ارب کما سکتا ہے. دنیا کے نقشے پہ سری لنکا کتنا بڑا ملک ہے، دیکھو $1 ارب کما رہا ہے. یار اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک جمعے تو کہیں کہ زیتون اگاؤ، دوسرے جمعے کہیں چلغوزے اگاؤ، تیسرے جمعے کہہ دینا سٹیویا اگاؤ، چوتھے جمعے کہہ دینا ہے کہ مرنگا اڑاؤ، ایس جمعے ان کہن دیا جی کہ پائی جی تسی چاہ گا پرواں سے کوٹ پینٹ پا کے آنے سانو ہاتھاں چ کئیاں پھڑا دے. یار شکر کرو تمہیں ہر جمعے والے دن ایک نئی فصل دیتا ہوں. زمین میرے کو 3.5 مرلے وے، فصلہ میں 39-10 بیٹھا ہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ پوری دنیا اور ہمارا اپنا خطہ انہی فصلوں سے اربوں ڈالر کما رہا ہے. تو آپ کا جی نہیں کڑتا کہ پاکستان میں پوٹینشل موجود ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی سرپرستی کر دو. اب بہرحال کاشتکار نئی فصلوں کی طرف آ رہے ہیں. اب میں نے عرض کیا نا جیسے چائے ہے، چائے کا جو ایک پودا ہے وہ 100 سال تک دیتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے 5 سال تک وہ پھل نہیں دے گا. اس لیے کوئی بھی کاشتکار کہے گا ہے
5 साल तक मुझे फल नहीं मिलेगा, चाहे कि यानी कोई उसमें से मुनाफा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 5 साल बर्दाश्त कर ले, फिर अगली 3 नस्लें जो हैं वो उसी एक चाय के पौधे पे बैठी फिर रहे। 95 साल खाओ। वैसे हुआ पता है क्या है, जी सर। शुरू में मुझे याद है जब ये हुकूमत बनी थी ना, तो इसने कहा था कि ज़राअत की तरफ ड्यूटी लगा देनी चाहिए जहांगीर। नहीं, मैं जुमला बोल रहा हूं। ड्यूटी लाती है तरीखा भुगतन। नहीं, मुझे ये बड़ा अफसोस होता है। अब तुमने बात ये करी दी है, मैंने उस वक्त ये अर्ज की थी कि अगर कोई एक बंदा हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की कोई तकदीर बदलने के लिए तैयार हो जाए, तो वो दिल में ये तहैया कर ले कि मैंने जितनी देर तक ये 5 साल 10 साल तक अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, मुल्क के लिए सब कुछ करना है, तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और ज़राअत में तकदीर बदलने के लिए मेरे ज़हन में उस वक्त जहांगीर तरीन साहब से मुनासिब नाम कोई नहीं आया था, तो उन्होंने भी वही किया कि अपनी तकदीर बदलने पर उन्होंने जोर दिया। वही शुगर क्राइसिस, वही सब कुछ हुआ जो पहले होता चला है। मैंने इस बात पर, और आज भी मुझे दुख होता है कि कोई एक बंदा खड़ा हो जाए हमारे यहाँ, कोई एक बंदा सोच ले चंद सालों के लिए कि यार मैंने अपने लिए कुछ नहीं करना, कारोबार मैंने बहुत कर लिया, अब मैंने अगले 5-10 साल इस मुल्क को देने, तो इस मुल्क सर, ये भाई चाय की पत्ती कितनी अच्छी होगी कि जिसने जापान की माचा का मच मार दिया। हमारी जरा चाय की पत्ती नहीं, हमारे हर काम में हम पत्ती डालते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी है। सही बात है, हर काम में हिस्सा डाल के बैठ जाते हैं और मुल्क की सोचते नहीं। फिर बात इस नहज पे पहुंच जाती है कि जिदा बेचारे दा अपना मुंह निम दी पत्ती जिड्डा है ना, वो भी पत्ती वास्ते परेशान हो। और इसमें खुद सिर्फ इतना पोटेंशियल है कि ये छलांग लगा के मेरी चाय में गिर सकता है। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गेज भी तुम्हारी, गैस भी तुम्हारी, हमें क्या पता चलता है कि आम आदमी को क्या तुमने नापा है। और फिर गैस कौन सी, तुम गैसी गुब्बारों वाली गैस डाल जाते हो, जेड़ा थोड़ी देर बाद गुब्बारा ढिला हो के सोफे के पीछे डिगा होता है। सुन रहे हो, तुम लोगों की वजह से मैंने एसी नहीं लगवाया, सड़ गया हूं मैं, एसी नहीं लगवाया। नाज़रीन, आज हमारे हस्बे हाल के सलामती कटहरे में एक ऐसा किरदार खड़ा है जिसके साथ मौसम गर्मा के आगाज में ही कमोबेश हर दूसरे तीसरे शख्स को पाला पड़ता है, यानी एक एसी मैकेनिक। जी, ये एसी मैकेनिक है या ये एसी का पाइप है? जी एसी मैकेनिक हूँ, एसी मैकेनिक। ये एसी मैकेनिक इसीलिए बना था कि एसी के पाइप की सफाई के लिए इसको किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंदर खुद घुस के जाता है, जो भी रुकावट हो खत्म करके दस्ती लेके आता है। अच्छा, मैंने सुना है पहले कमर पे कपड़ा बड़ा बांध के ना, तो मोर बन के तो सेन में दौड़ लगाते हैं, फिर उस कपड़े समेत पाइप में घुसता है। अच्छा जी, वैसे ऑन द सीरियस नोट, इन लोगों ने भी झूठ की हद की। होंगे बीच में ईमानदार भी, बिल्कुल ही मायूस नहीं होना चाहिए, मगर 90% ये जो लोग हैं ना, ये इतना सख्त झूठ बोलते हैं कि बाखुदा बड़ी शर्मिंदगी होती है कि किस तरह के बन गए हुए। बहुत बड़ा मसला ये दरपेश है कि जैसे वो नहीं है बड़ी ईद पे आप देखते हो कि हर बंदा हाथ में छुरी बोगदा पकड़ के कसाई बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह आजकल एसी मैकेनिक भी हर दूसरा, जिसको जाली खोलनी आती है ना एसी की, वो एसी मैकेनिक बना हुआ है, और वो सर्फ से धो के पाइप वो आउटर वॉल, तो कहते हैं जी सर्विस चार्जेस दे दें, सर्विस चार्ज। बिल्कुल भाई जी, काम तसल्ली बख्श होता है तो हमें मैकेनिक मानते हैं, हम शिगिर्दों में नहीं है। ये आप हमें यहाँ पे खड़े करके वो ईमानदारी वाले पासे रखें बाबू जी। अल्लाह के फजल से डिप्लोमा किया हुआ है, और वही डिप्लोमा फ्रेम करा के अपनी दुकान पे टांगा हुआ है। और कौन सा डिप्लोमा हो मेरे भाई? सर, इनको अगर घर बुलवा लें एसी ठीक करवाने के लिए, तो सबसे पहले एसी देखते ही ये कहेंगे भाई इसमें गैस डलेगी। और ये मेरे पास ये 3-4 किस्म की गैस है जनाब, ये चाइना की है, ये रशिया की है, और ये कंपनी की गैस है। अब हमें क्या पता कौन सी कंपनी की है और कौन सी चाइना की गैस है। सबसे बड़ी बात ये है कि कभी कोई बंदा इस बात का तयन नहीं कर सकता कि मेरे एयर कंडीशनर में वाकई गैस की कमी है या नहीं है, और कितनी कमी है, और कितनी इन्होंने डाली है, कितने पैसे चार्ज किए, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ इस बंदे को खुद पता है कि मैंने इसको कितना ठगना है। कई दफा ऐसा होता है कि आप एक बंदा बुलाते हैं, वो कह देता है गैस डलनी है, आप अगर उससे ना डलवाएं
تو آپ کو کوئی دوست کہہ دے کہ بھائی فلاں بندہ میرے پاس بڑا ایماندار ہے, آپ اسے بلائیں, تو وہ واقعی کہہ دیتا ہے جی کوئی گیس کی ضرورت کہتے گیس پوری ہے آپ کی. اور نہیں بہو جی, وہ گیس گیج ساتھ ہوتی ہے, وہ گیج لگا کے گھر والوں کے سامنے جتنی کام ہو اتنے پاؤنڈ بھر دیتے ہیں. یار گیج بھی تمہاری, گیس بھی تمہاری, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کو کیا تم نے ناپا ہے. اور پھر گیس کون سی, تم گیسی غباروں والی گیس ڈال جاتے ہو جڑا تھوڑی دیر بعد غبارہ ٹھلا ہو کے سوفے دے پیچھے ڈگا ہوندا ہے. ہر واری ہر سیزن میں گیس اب بھی دیکھنے کو ملتی ہے. کئی سال پرانے اے سی لگے رہتے تھے وہ محلے میں. پہلے تو ویسے ہی اے سی ایک کدے گھر میں ہوتا تھا, اور وہ کبھی بھی نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ کوئی گیس بھرنے آ رہا ہے ہر سال ہر سیزن میں, یا اسے سروس کرنے آ رہا ہے. اب آتی ہے گرمی اور یہ ہلا کر دیتے. اچھا ایک اور ان کا دھوکہ یہ ہے کہ آگے کہہ دیتے ہیں جی کٹ جل گئی ہے. اب عام آدمی کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کون سی کٹ ہے, وہ اس کا کیا اس کا فنکشن ہے, وہ کتنے کی آئے گی. پھر اپنے تھیلے میں سے نکال کے کہتے ہیں جی میرے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ پڑی ہوئی ہے, آپ کا کام چل جائے گا, وہ لگا دوں, وہ 2000 میں لگ جائے گی. مجھے کیا پتا کیا 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 نہیں کیا. سن رہے ہو, تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اے سی نہیں لگوایا, سڑ گیا ہوں میں, اے سی نہیں لگوایا. او بہو جی وہ پرانے اے سی تھے, آج کل اے سی آ رہے ہیں سینسٹیو, بچے ریموٹوں سے کھیڑتے رہتے ہیں, کوئی بٹن اگے پیچھے کر دیں تو پھر وہ کٹ کا پٹاخا پہ آ جاتا ہے. بہو جی جنید صاحب ایک فراڈ یہ بھی کرتے ہیں جی, انہوں نے کہیے نا کہ جی آپ پرانا اے سی بیچنا ہے تو کہیں گے 3500 کا وکے گا. جی انہوں نے دکان تو پرانا اے سی لین جاؤ تو کہیں گے 30,000 35,000 کا ملے گا. اچھا یہ ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم نے یہ اے سی بیچنا ہے, یہ آتے پہلا مشورہ ہی آپ کو خود یہ دیتے ہیں یہ اے سی ہے تو بیچ دیو جی فوراً بیچ دیتے, یعنی آپ کے پاؤں سے آپ کو اکھاڑ دیں گے, اے سی بیچ دیں. بندہ پوچھے ایڈی تیز کیوں بیچ دیو, اے سی بیڈ تے بٹھا کرن دے یا نچھا مار دے پھٹاٹ بیچ دیو, گرمیں کو جڑا کٹ کے بیچ دیو. بہو جی جو پرانا اے سی لے کے جاتے ہیں اس پہ پیسے لگتے ہیں, پیسے لگا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں, جو ہم نے اس پہ پیسے لگائے ہیں وہ بھی لینے ہیں, پھر اس میں اپنے بچوں کی روزی بھی تو کمانی ہے نا. بہو جی وہ اے سی تے لائی جا رہے ہیں پیسے, اپنے تے بھی 100-200 لالا. پہلے تو اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی گیس مار کے دیکھو شاید چل پڑے گی. سر جی کام یہ لوگ اے سی کا کرتے ہیں, اور سیڑھی اپنے پاس ان کے نہیں ہوتی. جب یہ بل دیتے ہیں تو ساتھ سیڑھی کا کرایہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب یہ سیڑھی میں کرایے پر لے کر آیا تھا. جی اللہ تمہیں تو یہ کہنے نہیں چاہیے, تمہارے گھر تو سیڑھیاں ہر کمرے میں ہوتی ہیں. انہیں تو ہاتھ دھونے واسطے صابن بھی پھڑنا ہوئے نا تو سیڑھی لا کے پھڑ دے. ایک سیڑھی اس نے باہر بھی رکھی ہوئی ہے, گھر آتا ہے نا واپس سے تو بیل بجانے کے لیے پھر سیڑھی لگاتا ہے. ایک سیڑھی باہر بیل بجانے کے لیے رکھی ہوئی ہے, ایک سیڑھی دروازے کے اندر کنڈی کھولنے کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے. بھابھی جو ہے بغیر سیڑھی چڑھے کنڈی نہیں کھول سکتی, وہ بھائی جان سے 1.5 انچ چھوٹی ہے. حد ہو گئی یار, میرا بونیاں دا گھر ہے. اور آپ وسیم اکرم ہیں یار تم سی ڈی کی بات کرتے ہو, 1 روپے کا صرف لگنا ہوتا ہے اے سی سروس کرنے کے لیے, وہ اپنے پلے سے نہیں لگاتے, گھر والوں کو کہتے ہیں منگوائیں جی صرف کا پیکٹ. وہ تیری خیر ہوئے, چلو وہ تو باتیں کریں تو سمجھ آتی ہے. نہ تو اے سی لوایا نہ ہی تو اے سی چ ٹھنڈا ہونا ہے, تینوں تے پنڈ دے باہر تمبو لا کے وچ لمے پایا ہوندا. باتیں کرتے ہو ٹگے ٹگے کی, اے سی ٹھیک کرنے آتے ہو اور آتے ہی کہتے ہو صرف منگاؤ. گھر والے سمجھتے پتہ نہیں لیلا نواؤنا ہے ساڑا. چلو کوئی گل نہیں یار, لیلا نال نوا بھی دین گے تو نہ لے گا. بہو جی کس لیے سیڑھی لے جائیں, کسی کا آؤٹ ڈور پہلی منزل پہ لگا ہوتا ہے, کسی کی 4تھی منزل پہ, پھر وہ اپنے حساب سے گھر والوں کو چاہیے نا کہ مکینک صاحب کو سہولتیں دیں. مکینک صاحب یہ آپ کے اوزاروں کا بنیادی جز ہونا چاہیے سیڑھی. یہ فولڈنگ سیڑھی اب ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, آپ کے پاس سارا سامان ہونا چاہیے. سر وہ ہوتا ہے ٹول کٹ ہوتی ہے, سلنڈر ہوتے ہیں, گیج یار ایک ہوتی ہے. منٹ پتر ہے گل میں تیرے لو کرنا یار, سیڑھی وہ کول ہوندی ہے جہدے کول چکی جائے. وہ پیچکس چکے تو انہوں کھلیاں پہ جاندیاں نے بیچارے. اب اس کو فولڈنگ سیڑھی بھی اٹھوا رہے ہو. جب پیچکس اٹھانا ہو نا تو ایک طرف سے اٹھاتا ہے, پھر شاگردوں کو کہتا ہے چلو ادھر چک. اچھا ایک اور ان کی بے حسی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ لاپرواہی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کام سے بھی نا انصافی ہے کہ یہ اے سی ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں نا جی, تو جس دیوار پہ اے سی لگا ہو پہلے تو وہ ساری گندی کر. بالکل آپ نے جتنا مرضی قیمتی یا کچھ دیر پہلے یا آپ نے پینٹ شینٹ یا ڈسٹیمپر کروایا, اس کا بیڑا غرق.
ہاتھ اس پہ لگے ہوں گے, اس پہ گندی مٹی شٹی یہ وہ سارا کچھ ڈال جاتے ہیں, وہ دوبارہ پینٹ کرنے والی ہو جاتی ہے. یا نیچے اگر قالین پڑا ہوا ہے, قالین کا بیڑا گرک کر جائیں. مطلب کوئی ہوتا ہے نا جی کہ احساس ذمہ داری یا گاہک کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہمدردی شو کرنا, وہ بالکل نہیں ہوتی. بڑے پاجی باقیوں کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن پیجا ایسے نہیں کرتا. جس گھر میں کارپیٹ ہو اپنے شاگرد سے کہہ کے پہلے وہاں پہ اخبار بچھواتا ہوں, پھر کام شروع کرتا ہوں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا ایک دفعہ اس نے کام مکمل کر لیا, اس کے بعد شاگرد کافی دیر تک استاد کو ڈھونڈتا رہا, پتہ چلا اخبار کے نیچے آیا ہوا. یار اس اخبار چ لازمن سلطان رائی دی فلم دے اشتہار ہون گے, ورنہ اینا بھی نہیں کمزور. اخبار تے چوکی لیندا ہے. ہاں اگر سلطان رائی دی فلم دے اشتہار ہون پھر نہیں تو اخبار چکے, کیونکہ رائی صاحب نے گنڈاسا یا بندوق چکی ہوتی ہے. اچھا باقی باتیں چھوڑیں, اگر آپ اے سی ان کی دکان پہ لے جائیں, آپ کی قسمت پھوٹ جائے, اتنی خراب ہو کہ اے سی ان کی دکان پہ لے جانا پڑے, تو پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کا آدھا اے سی گیا. جتنے قیمتی پرزے ہیں وہ یہ تبدیل کر دیں گے. بہت اچھے سر جی, آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا یا پیجے کا کاروبار بیڑا گرک کرنے کے لیے بلایا؟ اور کاروبار بیڑا گر کرنے لیے نہیں بلایا, اسی لوگوں نے دس رہے ہیں تہاڈیاں حرکتاں. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب حسن طارق مرحوم, کیا بات ہے جی, بالکل صحیح. بہت بڑا نام ہوا ہے ہدایت کاری میں اور فلم انڈسٹری میں حسن طارق صاحب. جی کہ اگر ہدایت کار حسن طارق لکھا ہوا ہے اور اگر ایکٹر جون سے مرضی لکھے ہوئے ہیں, لوگ حسن طارق صاحب کا نام پڑھ کے فلم دیکھنے گھس گئے. بالکل صحیح. اچھا جی, ہفتہ وار کے شو میں ہم اپنے شوبز کے سٹارز کا ذکر کرتے ہیں, لیجنڈز کا ذکر کرتے ہیں. جی آج میں جس شخصیت کا ذکر کروں گا اور آپ کو ان کی کارکردگی سناؤں گا, آپ بڑا مزہ لیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو فلم ہوتی ہے نا جی, وہ جو ہیں ناظرین وہ ایکٹر کے حوالے سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. کسی کو شاہ رخ کی فلم پسند آتی ہے, کسی کو شان دی فلم لگی ہے چلو ویکھن چلیے, کوئی مولا جٹ جو ہے وہ سلطان رائی کے نام سے دیکھی گئی اور پھر فلم بھی اچھی نکل آئی. نہیں, کئی لوگ میں نے سنا ہے کہ کیوں جی گوگا جی, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, کئی لوگ فلم دیکھنے کے لیے نہیں جاتے, انٹرول میں سموسے کھانے کے لیے جاتے ہیں. میں آج جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہدایت کار ہے, اور لوگوں نے ان کا نام بورڈ پہ پڑھ کے تو فلم دیکھی. ارے واہ, جناب حسن طارق مرحوم, کیا بات ہے جی, بالکل صحیح. بہت بڑا نام ہوا ہے ہدایت کاری میں اور فلم انڈسٹری میں حسن طارق صاحب. کہ اگر ہدایت کار حسن طارق لکھا ہوا ہے اور اگر ایکٹر جون سے مرضی لکھے ہوئے ہیں, لوگ حسن طارق صاحب کا نام پڑھ کے فلم دیکھنے گھس گئے. بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں, انہوں نے صرف 40 فلمیں بنائی ہیں, مگر ان میں تقریباً ساری فلمیں شاہکار ہیں. جی جی جی. اور حسن طارق صاحب کی ڈائریکشن کی جو خوبی تھی نا, ان کے کام کی جو کامیابی تھی, وہ یہ تھی کہ وہ ہٹ کے تجربے کرتے تھے, کیا بات, مختلف تجربے کرتے تھے. یعنی پہلی فلم جو ہے انہوں نے بنائی وہ نیند تھی, میڈم نور جہان کی فلم نیند. اچھا, اس میں کیا تجربہ کیا کہ اسلم پرویز صاحب بہت بڑے ایکٹر ہوئے ہیں, وہ اس سے پہلے نیند فلم سے پہلے ہیرو سپر ہٹ تھے اور ہیرو ہی جانے جاتے تھے. میڈم نور جہان کے ساتھ انہوں نے بہت سی فلموں میں ایز ہیرو کام کیا, مگر اس نیند فلم میں جو میڈم نور جہان کی فلم تھی, حسن طارق صاحب نے انہیں پہلی دفعہ ویلن کاسٹ کرا, چینج بڑا, اور اس قدر کامیاب ہوئے وہ بطور ویلن کہ اس کے بعد ان کو کسی نے ہیرو لیا ہی نہیں. یعنی اپنی فلم ہٹ کرانے کے لیے ان کی ہیرو شپ خراب کرا دو. نہیں, خراب کیا ہونی ہے, وہ تو بطور ویلن ایسے ہٹ ہوئے ہیں اور ایسے انہوں نے اپنے رنگ جمائے ہیں کہ آج تک اردو فلموں میں اسلم پرویز سے اچھا ویلن نہیں آیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی آپ کاریگر لوگوں سے پوچھیں جو جینیس لوگ ہیں فلم انڈسٹری کے, کہ اردو فلموں کا سب سے اچھا ویلن کون ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں, تو وہ یہی کہیں گے اسلم پرویز. اب ان کے تجربات کا دوسرا واقعہ سنو. 1963 تک صبیہ خانم صاحبہ جو ہے نا جی, وہ بطور ہیروئن ان کا توتی بولتا تھا. ہیروئن تھی اور سپر ہٹ ہیروئن تھی اور بڑی پیاری خوبصورت گڑیا سی لڑکی. سرکار حسن طارق صاحب نے کیا کیا کہ فلم شکوہ شروع کی
जी تو जी سبیہ خانم صاحبہ کو ینگ ٹو اولڈ رول دے دیا. پہلی دفعہ اولڈ یعنی ایج سبیہ خانم صاحبہ کے سر پہ یا ان کے چہرے پہ ایج حسن طارق صاحب نے دی. وہ ایسا سجی کہ اس کے بعد وہ کریکٹر ایکٹر کے طور پہ مشہور ہوئی. بالکل صحیح. اور جیسی انہوں نے بطور کریکٹر ایکٹر انہوں نے نام بنایا ہے ایسا ان کا بطور ہیروئن نام نہیں ہے. نہیں بنا. بالکل صحیح. یہ بھی حسن طارق صاحب کا تجربہ. یعنی تجربہ کرنے یا رسک لینے سے ڈرتے نہیں تھے. یہ بڑے آدمی کی پہچان ہوتی. جی جی جسے کام آتا ہے وہی تجربہ کرے گا نا, وہی کوئی نیا کام کرے گا, وہی کوئی دائیں بائیں مڑے گا. صحیح. روٹین سے ہٹے گا ہی وہ بندہ جس کو اپنے کام پہ عبور حاصل ہے. اسی طرح 1965 میں ذاتی اپنی ایک پہلی پنجابی فلم شروع کر لی, پھنے خان. یار ایسی بنائی فلم پھنے خان, یہ دیکھو نا تھیلا پرانا آدمی ہے اس کی, اوہو کیسی نکلی ہے. ایسی فلم میں بنی ہی نہیں ہے. کامیڈی سا ٹریک تھا اور انتہائی ٹچی ٹریک تھا. اور ہیرو کسے لے لیا؟ علاؤدین صاحب. علاؤدین صاحب جو بالکل ہیرو تھے ہی نہیں, کریکٹر ایکٹر تھے اور بڑے بڑے پیارے رول, بہت بڑے آرٹسٹ تھے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. علاؤدین جیسا فنکار بھی ہندو پاک میں نہیں دوسرا نظر آتا. ان کو ٹائٹل کے رول میں لے لیا, پھنے خان ٹائٹل میں لے لیا, اور انہوں نے اتنی پیاری ٹون ٹیمپو کے ساتھ وہ رول کیا کہ ایک بیچارہ ہے مطلب رنگ باز سا بندہ, بدماش ہے نہیں اور اسے شوق ہے بدماش بننے کا. کی کہہ رہے ہیں, کنو کہہ رہے ہیں, مطلب ایک لاہوریا اندرون شہر کا ایک بولا سا آدمی جسے بدماش بننے کا یا روب جمانے کا شوق ہے. امان اللہ مرحوم نے بڑا مزہ آئے گا آپ کا جو ڈرامہ تھا اس میں جو بدماش ٹائپ بٹی کا رول پلے کیا تھا. ہوئے 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 بالکل پھنے خان کر کے تو لائن کھینچ دی علاؤدین صاحب نے, اس سے اچھا کو پھنے خان نہیں بن سکتا. پھر 1967 میں رانی بیگم کو ہیروئن لے کے فلم بنائی دیور بھابی, سپر ہٹ ہو گئی, اور رانی بیگم بھی پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک بہت بڑی ہیروئن بن گئی. یہ فلم سٹار شاہد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے بہت بڑے ہیرو ہوئے ہیں. وہ حسن طارق صاحب کی فلموں کے پکے ہیرو تھے, زیادہ ان کی فلموں میں شاہد صاحب نے کام کیا. اور رانی بیگم ہیروئن, پھر رانی بیگم سے شادی بھی کر لی حسن طارق صاحب نے, ان سے ایک بیٹی بھی ہے ان کی. اور پھر خوبصورتی حسن طارق صاحب کی ہدایت کاری کی یہ بھی تھی کہ میوزک بڑا چن کے بنواتے تھے. بہت ہی خوبصورت میوزک ہوتا تھا حسن طارق صاحب کی فلموں کا. اور پھر مطلب بے شمار فلمیں بنوائیں, تہذیب, ایک گناہ اور صحیح, بہن بھائی, بنجارن, کنیز, شمع اور پروانہ, انجمن, بے شمار فلمیں ہیں. ناگمنی بڑی بڑی ہٹ فلم دی ہے حسن طارق صاحب نے, اور بڑی میوزیکل فلمیں دی ہیں, اور بڑی ورائٹی میں فلمیں دی ہیں. بڑے اچھے موضوع لے کے ان کی وہ فلمیں تھیں جو گلیوں میں دکھائی جاتی تھی. بالکل صحیح. پروجیکٹر پہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ گلیوں محلوں میں فیملیوں کو دکھائی جاتی تھی. یہ دیور بابی, بہن بھائی, یہ ایک گناہ اور صحیح آپ نے بتایا ان کی تھی. ہاں جی ہاں جی. اس فلم کو ایوارڈ ملا وہاں سے رشیا سے. میں کہتا ہوں جی کہ ہر فلم اس سپر ہٹ اور میوزیکل اور خوبصورت پرفارمنس اور بہترین سٹوری کے ساتھ بنائی. جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا حسن طارق صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان بنانے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے. بات ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.